السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وشاہدین احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران خیر سگالی دکھائے تو کھلے دل سے آگے بڑھنے کو تیار ہیں، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ حقوق تسلیم کرے تو معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں جانب سے سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے جو کہ ممکنہ امن معاہدے کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی ایک اہم پیش رفت ہوگی۔ کیا عالمی امن کے لیے کوئی پیش رفت ہو پائے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب احمد جواد بٹ صاحب اور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب قاضی عبدالباسط الوی صاحب کو مدعو کیا ہے۔ ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ جناب قاضی عبدالباسط الوی صاحب سے کرتے ہوئے، جناب قاضی عبدالباسط الوی صاحب، فیلڈ مارشل نے آگ کے شعلے بجھانے، مذاکرات کرانے میں تاریخی کردار ادا کیا، کیا معاہدہ بھی کروا پائیں گے؟ شاہد صاحب، سب سے پہلے تو پوری قوم کو جو ہے نا ہماری طرف سے مبارکباد ہو کہ یہ بہت بڑا مرحلہ جو ہے نا پاکستان کے تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ جیسا جو ملک ہے وہ پاکستان پہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کر رہا ہے، پھر ایران بھی ہم پہ ٹرسٹ کر رہا ہے۔ ابھی صرف پوری دنیا میں دو ملک ہیں وہ جو تنہائی کا شکار ہیں اور بالکل سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک انڈیا ہے، اور باقی سارے جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ اعتماد کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اچھا، دوسرا جو کچھ لوگ جو ہے نا بیچ میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی کی سائڈ لینی چاہیے کھل کے، تو وہ پالیسی جو ہے وہ جو ان کی سوچ تھی وہ بھی فیل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم زیادہ جو ہے نا بارگیننگ اور زیادہ میڈیشن والی جو سٹیج میں آئے ہیں وہ نیوٹرل رہ کے آئے ہیں کہ ہم پہ سارے جو ہے نا وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے کہ کسی معاہدے کی طرف آئیں گے، میں ابھی اس پہ قبل از وقت جو ہے نا کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جو ہے نا وہ اتنے آپ وہ کہہ لیں کہ کوئی یقینی قسم کے کوئی بات ان کے حوالے سے نہیں کی جا سکتی، اور یہ جو پورا جنگ کا عرصہ بھی رہا ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کچھ پیش گوئی نہیں کر سکتے، وہ کسی ٹائم بھی جو ہے۔ ابھی دیکھیں دونوں پارٹیز کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی لچک کا آنا ضروری ہے، وہ لچک آئے گی تو ابھی یہ مذاکرات شروع ہوں گے، اس کے کچھ جو ہے نا کچھ رپورٹس اس کی بعد آنی شروع ہوں گی، تو پھر ہی ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہواؤں کا رخ کس طرف جا رہا ہے۔ ابھی یہ میرا خیال ہے کہ کافی قبل از وقت ہے کہ مذاکرات کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے جی کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور پورے خطے میں جو ہے نا امن و امان آ جائے۔ خاص طور پہ یہ جو ایران کا جو ریجن ہے یہ ہمارے اوپر جو ہے نا پاکستان کے اوپر اس کا بہت زیادہ افیکٹ پڑنا ہے۔ اگر تو وہاں پہ امن و امان ہوتا ہے تو پھر بھی افیکٹ پڑے گا، اچھا افیکٹ پڑے گا۔ اگر وہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر اسرائیل جو ہے وہ ہمارے ڈور سٹیپ پہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی مسئلے مسائل ہیں، اس لیے ہم بھی ایشو کے ایک سٹیک ہولڈر ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے بہتری کی طرف حالات چلے جائیں۔ تو جس طرح سارے فریق جو ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کے ہمارے پرائم منسٹر ہو گئے، فیلڈ مارشل ہو گئے، وزیر خارجہ ہو گئے، انہوں نے بڑی سنسیئرٹی سے دن رات انہوں نے کام کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ بھی کہتا ہے کہ ہم کسی کی محنت کو جو ہے نا وہ رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ تو پوری قوم کی دعائیں کہ اللہ کرے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے اور یہ معاملات جو ہے بہتری کی طرف چلے جائیں۔ جناب قاضی عبدالباسط الوی صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ہے کہ اس امن مشن کو، اس معاہدے کو کروانا ہے، لیکن اگر ہم صدر ٹرمپ کے بیانیے کو دیکھیں، اگر ان کے رویے کو دیکھیں، تو اس میں کوئی ہم بڑے وثوق سے کہہ نہیں سکتے کہ معاہدہ ہو پائے گا یا ہم قیام امن جو ہے اس خطے میں لا پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شہر ندیم صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا موقف دینے کا۔ سر، جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں نا ایران کے اور امریکہ کے
अपने मुल्कों में अवाम का जो रद्द अमल है, ईरान में 100% अवाम जो है उनके साथ है। अमेरिका की अवाम जो है वो ट्रंप के साथ नहीं। आगे नवंबर में इलेक्शन आ रहे हैं। ईरान जंग की वजह से उसकी मुखालफत बहुत ज्यादा, वो अपनी अक्सरियत यकीनी तौर पे खो देगा। और दूसरा, जो नेतन्याहू ने ट्रंप को मिसगाइड करके इस आग में धकेला, वो अब सारी चीजें जाहिर हो गई हैं उधर अमेरिका में, बल्कि आलमी अदारिये लिखे जा रहे हैं। तो ये जंग जो इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पे शुरू की, इसके मकासद क्या है? इतना बड़ा इंसानी अलमिया होने को के करीब आके हमारे फील्ड मार्शल साहब सैयद आसम मुनीर शाह साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर खारजा सागडार साहब ने दिन रात कोशिश करके सीज फायर करवाया। अल्लाह ना करे अगर ईरान पे एटमी हमला इसराइल कर देता तो यकीनी तौर पे हमारा जो रद्द अमल था वो भी इसराइल के खिलाफ ही आना था जवाबी हमले में। इस तनाजर में लाखों इंसानी जानों का ज़िया होना था और अल्लाह ताला की मेहरबानी से पता तो आलम इस्लाम की होनी थी, लेकिन ये बेबुनियाद जंग का मकसद खित्ते में मशरक़ वुस्ता के हालात देखने, सऊदी अरब पे हमले, अमारात पे हमले और बहरैन पे हमले, ये जो आग और हूं का खेल खेला गया, इसके मकासद इसराइल ने हासिल करने की कोशिश की और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को साथ मिला के, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। दोनों फरीकैन में लचक थी, तब ही ये एक टेबल पे बैठे हैं और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अलामिया जल्द जारी होने वाला है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद। अगर ट्रंप फलसफाए शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ लेता तो उस कभी भी वो ईरान पे हमला ना करता। ईरान की बहादुर अवाम ने जो उनको जवाब दिया है वो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। उनकी लीडरशिप की क़ियादत जो शहीद हुई, उसके बावजूद अवाम जो है मुत्तहिद हो के उन्होंने कुफार यहूद नसरा के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की, लड़े। और इधर हमारे लिस्ट में जो इनके अड्डे थे, ये जो इनके जिसके वजह से ये ताकतवर बने हुए थे, हमले करते थे, वो मुकम्मल गैर फाल हो गए हैं और तबाह हो गए हैं। और आप देखेंगे चंद दिनों में पाकिस्तान पूरी दुनिया में मैशत के एतबार से उभरेगा और पाकिस्तान ही मजबूत मुल्क होगा इस खित्ते में, इस मुल्क में जाएगी इंशाअल्लाह। अब अहमद जवाद भट्ट साहब का कहना है कि नहीं जनाब, ये जो बैठे हैं इस्लामाबाद में, जो बैठक लगी है, ये जो मुज़ाकरात के टेबल पर बिठाया गया है और लाया गया है और वो आए हैं, वो ऐसे ही नहीं आए हैं। दोनों, एक सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों वफूद जो हैं वो दोनों को एक दूसरे पे एतबार है। जो लोग आए हैं वो बड़े सीनियर लोग आए हैं, एक दूसरे पे एतबार करते हैं और इसीलिए लाया गया। और वो जो आए हैं वो बहुत सी शिकों पर जो हैं वो उसको रजामंदी के साथ आए हैं। तो ये जो मुआहदा है ये बड़ा करीब होता हुआ दिखाई देता है। अगर शर जो है वो उसमें ना शामिल हो जाए, अगर वो जो साजिशें करने वाले अनासर ना कामयाब हो जाएं, तो मुआहदा साफ होते हुए दिखाई देता है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मायदा तो मैं जो है ना 2-3 हफ्ते पहले भी आपके साथ मैंने प्रोग्राम किया था, तो मैंने कहा था कि आखिर में जो बात जो आनी है वो डायलॉग के जरिए होनी है। जंग और जदल जो है उसका नतीजा तबाही के अलावा कुछ भी नहीं होना। तो मामलात अभी हल होते हैं या महीने बाद होते हैं या 6 महीने के बाद होते हैं, ये मुज़ाकरात के जरिए ही होंगे। लेकिन अभी इसमें जो है ना, अभी तक जो आपने ट्रंप साहब के भी बयान देखे होंगे और उधर से ईरानियन लीडरशिप के भी बयान देखे होंगे कि हम जो है ना सरेंडर नहीं करेंगे और ऐसी वैसी कोई बात होगी तो हम उसको नहीं मानेंगे। अभी तक जो है ना, अभी 50-50 चांस है। दुआ मेरी पूरी है। एक तरफ तो ट्रंप जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं कि अगर मुआहदा ना हुआ तो हम जो है इससे भी ज्यादा ईरान का जो है वो बुरा हाल करेंगे। जबकि ईरान ने भी कहा है कि हमारी उंगली भी ट्रैगर पर है, कोई ऐसी बात नहीं, हम भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं।
اس صورت دھمکی میں اس کو، لیکن اس کو اچھا دباؤ لیکن اس میں کو معاہدے کی شرائط پوری کروانے کا دباؤ سمجھا جا رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، دونوں کا ہی بڑا نقصان ہو گیا ہوا ہے۔ اگر ٹرمپ کی اچھا شاہد صاحب، اگر ٹرمپ صاحب کی جگہ کوئی اور پریزیڈنٹ ہوتا نا، سیدھی سی بات ہے امریکہ کا، تو میں بڑے وثوق سے آپ کو جو ہے نا پیش گوئی بھی دے سکتا تھا اور بالکل 19-20 کے فرق کے ساتھ دے سکتا تھا، لیکن ان کی موجودگی میں ابھی تک آپ کو جو ہے نا وہ پیش گوئی نہیں دے سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری دعا ہے، پوری قوم کی دعا ہے، اس میں کوئی میری ذاتی جو ہے نا میری خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور مسلمانوں کا اور انسانیت کا خون نہ بہے، اور کوششیں بھی ایسی ہیں، ہم نے لکھا بھی ہے اس بارے میں کہ جو کوششیں وہ انشاءاللہ کامیاب ہونی بھی چاہیے، اور لیکن جو ہے نا ابھی کچھ بھی کہنا وہ قبل از وقت ہے، جب تک دونوں پارٹیوں کو جو ہے، اور دیکھیں اب معاملہ یہ بھی ہے کہ جس طرح بٹ صاحب نے کہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں، تو اس میں ٹرمپ صاحب کی نے اپنی گڈی تو وہ لو تو نہیں کرنی، اسی طرح ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی اپنی عوام کو کچھ دکھانا ہے، یعنی محفوظ راستہ جو ہے وہ دونوں کو چاہیے۔ ابھی 3 ہفتے پہلے جب میں نے پروگرام کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب یہ جب بھی مذاکرات ہوں گے تو بات جو ہے وہ وہیں آ کے ختم ہوگی کہ امریکہ کہے گا جی ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، ہم نے ان کو ختم کر دیا ہے، زیرو کر دیا ہے، اس لیے ہم فاتح بن کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایران کہے گا جی کہ ہم نے جو ہے نا ان کو شکست دی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے تمام اڈے ہم نے جو ہے نا ان کی کمر توڑ کے رکھ دی، یعنی یہ دونوں جو ہے نا پارٹیز کو وہ مطلب سیف محفوظ راستہ جو ہے نا وہ جب تک نہیں ملے گا اور ان کے اندر لچک نہیں ہوگی، یہ مذاکرات وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں بنیادی شرط ہیں، میرا اس بارے میں یہ یقین ہے۔ معاہدہ جو ہے وہ ون کی صورت میں دونوں ہی فریقین چاہتے ہیں، ایران بھی چاہتا ہے کہ وہ وکٹری کے ساتھ جائے اور امریکہ بھی چاہتا ہے۔ اچھا، پاکستان نے جو جنگ بندی عارضی کروائی ہے اس میں دونوں کو وکٹری دلوا دی ہے، کیا پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد ٹیبل پر یہاں بھی معاہدہ کرواتے ہوئے دونوں کو وکٹری دلا پائے گا؟ جی سر، یقینی طور پہ پاکستان ہی گرنٹڈ دونوں ممالک میں کا ہوگا، اور معاہدے میں یہ چیزیں مینشن ہوں گی تو پاکستان ہی اس چیز کو پایہ تکمیل پہنچائے گا، جو ان کے مطالبات ہیں امریکہ کے اور جو ایران کے مطالبات ہیں، وہ دونوں کو مد نظر رکھ کے اس میں درمیانہ راستہ نکال لیا جائے گا۔ پہلے معاہدے کے متعلق ورکنگ کی گئی، دونوں ملکوں کی قیادت کو آگاہ کیا گیا، اس کے بعد یہ بیٹھک کا اہتمام اسلام آباد میں کیا گیا ہے، اور نیتن یاہو جو ہے وہ بڑا شر ہے، بہت بڑی شر ہے، نہ صرف جنگ میں بلکہ اس معاہدے کو بھی اگر نہیں ہوتا تو اس کو معاہدہ نہ کروانے میں وہ اپنی سازشیں کر رہا ہے۔ وہ دیکھیں نا، اس نے لبنان پر حملہ کر دیا اور اس پہ وہ ابھی تک جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور ایران نے کہا کہ جب تک لبنان کی جنگ بندی نہیں ہوگی ہم کسی طور بھی جو ہے نہ لبنان کو تنہا چھوڑیں گے نہ ہی معاہدہ کریں گے۔ آپ بتائیے کہ نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے ان کی شرارتوں کے ساتھ کیا یہ معاہدے کو کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ ہو جائے گا؟ نیتن یاہو جتنی مرضی سازشیں کر لے، اب جنگ جو ہے نا نیتن یاہو کے ساتھ ہی ہوگی عالم اسلام کی، اس میں امریکہ شامل نہیں ہوگا، اور یقینی طور پہ امریکن عوام یہ نہیں چاہتے کہ ہم بے بنیاد جنگ لڑے اور انسانی جانوں کا ضیاع ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور کسی کے ساتھ مل کے لڑی جائے۔ یہ نیتن یاہو کے ساتھ جو ہمارا ملک بھارت ہے اور یہ مشرق وسطی میں سن رہے ہیں تو ہم کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ ہی رہ جائیں گے، باقی نہیں کوئی رہے گا، امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ آپ دیکھیں نا، یورپ میں کافی ملکوں نے، برطانیہ نے اور ملکوں نے اس جنگ میں شمولیت کے لیے انکار کر دیا تھا۔ اس سے پہلے آپ نہیں دیکھیں گے تو اس طرح ہوگا، جب امریکہ جنگ شروع کرتا تھا تمام ممالک اس کے ساتھ یورپین دوسرے وغیرہ وہ مل جاتے تھے، ایسے ہوتے ہیں۔ جی قاضی عبد الباسط الوی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لبنان میں جنگ جاری رہے اور اسرائیل حملے جاری رکھے اور ادھر معاہدہ ہو جائے؟ ایسا ممکن ہے؟
اچھا شاہد صاحب، جو ابھی تک کی روٹین جو نظر آ رہی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اسرائیل اس معاہدے میں اس معاہدے کا فریق تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہونے جا رہا، ٹھیک ہے جی، وہ تو شامل نہیں ہے اس معاہدے میں. تو اب یہ جو ہے نا سارے فریقوں کو. غزہ یہاں یا اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں اس پر گارنٹی دی جائے کہ حملے نہیں ہوں گے ہمارے سمیت. جی جی بالکل، یہ بڑی اچھی شرط ہے. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ اب ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو جائے لیکن آپ اسرائیل کو آگے کر دیں. ٹھیک ہے جی، امریکہ تو مطلب حملے نہ کرے لیکن اسرائیل کو جو بیک ڈور اس کی سپورٹ بھی اور سارا کچھ سپورٹ تو ہے، سپورٹ، اور وہ حملے جو ہے نا جاری رکھے. تو یہ شک بھی اس میں ہونی چاہیے. امریکہ وکٹری لیتے ہوئے واپس چلا جائے اور اسرائیل کو آگے کر کے جنگ لڑی جائے دوبارہ. فورس بھی کرے، اس کو ٹیکنالوجی بھی دے، اس کو انٹیلیجنس سپورٹ بھی دے، اور اس کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنے اہداف حاصل کرے. تو یہ معاملات اگر ایران نے بھی اگر ایسا مطالبہ کیا ہے تو بڑا اچھا کیا ہے، انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. کہ دیکھیں اگر وہ اس میں شامل نہیں امریکہ ہے نہیں، امریکہ یہ شرط مان لے گا. سر دیکھیں ابھی تو بہت، ابھی میں نے آپ کو کہا ہے نا ابھی چیزیں قبل از وقت ہیں، کیونکہ ابھی تک جو میں نے میڈیا میں دیکھا ہے کہ ایران نے ابھی تک انکار کیا ہے جی کہ ہم اپنے جو جوہری معاملات ہیں ان کو فریز ابھی نہیں کریں گے، یا میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی انہوں نے تھوڑی سی ریزسٹنس کیا ہے. تو ابھی یہ نہیں ہونے جا رہا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ معاملات اتنے آگے گئے ہیں تو وہ راتوں رات کے فوراً ہی آپ گھنٹوں میں یا کچھ سیکنڈز میں، منٹوں میں یہ معاملات طے ہو جائیں گے. کچھ ٹائم لگے گا ان میں، اور کیونکہ پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں. اور سب سے بڑی ابھی جو پیچیدگی ہے وہ جو ہے نا، ایک تو جو ہے وہ میرے نقطۂ نظر سے ایک تو ٹرمپ صاحب کا جو مزاج ہے وہ اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا، اور دوسرے نمبر پہ اسرائیل ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہوں گی، اور کچھ ٹائم لگے گا، کچھ گھنٹے تو آپ جو ہے نا تمام فریقوں کو دیں کہ ہواؤں کا رخ کس طرف جاتا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی کچھ بھی کہنا یہ جو ہے نا اس پہلی حوالے سے قبل از وقت ہو. جی احمد جواد صاحب، یہ پہلی نشست ہے، اس پر ہی توقع یہ کرنا کہ معاہدہ ہو جائے گا اور قیام امن جو ہے وہ اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بھی آ جائے گا، اور کوئی عالمی جنگ کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا. ایسا نہیں ہونے والا ہے، کچھ ٹائم لگے گا. یہ ایک 40 روزہ جنگ ہوئی ہے جس میں پورا خطہ انوالو ہے. اب یہاں قیام امن لاتے ہوئے اس کی آگ کو بجھاتے ہوئے وقت تو چاہیے نا. سارا ٹرم اینڈ کنڈیشن طے ہو جائیں، اس پہ فریقین عمل کریں گے تو آگے پھر نشستیں چلتی رہیں گی. یہ تو پھر سلسلہ چلتا رہنا نا. جب اسی صورت میں ہونی ہے تو امریکہ خود نکل جائے اور اسرائیل جانے اور ہم جانے. ہم سے بعد مسلم ممالک جتنے ہیں، ایران ہے، لبنان ہے، شام ہے، اور وہ یقینی طور پہ اس کے بعد اسرائیل کو ضرورت نہیں ہوگی تو وہ کسی مسلم ممالک پہ حملہ کرے بلا جواب. اور ان کا یہ جنگ ایران کی جو ہوئی ہے نا، اس میں شیخ صاحب اس کو اسرائیل کو بہت مہنگی پڑی ہے. اب اس کے اپنے ملک میں بھی اتنے حملے جوابی ہوئے ہیں اور ہلاکتیں ہوئی، زخمی ہوئی اور بربادی ہوئی ہے ایران کے لگے. اس سے پہلے تو اس کو جواب ہی کسی نے نہیں دیا. اسی طرح پاکستان نے 10 مئی کو ہمارا بھارتی جو دشمن ملک ہے اس کو جواب دیا. اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جنگیں ہوتی رہی، اس میں جواب مل گیا، وہ جیت گئے، ہم جیت گئے. لیکن اب تو جواب ملے گا. اب اسرائیل کو جواب ملنے کی پوزیشن میں ہے مسلمان پوری دنیا میں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں فتح دے گا انشاءاللہ. جی قاضی عبد الباسط علی صاحب، ایک طرف تو پاکستان نے اور پاکستان کی اکثری و سیاسی قیادت نے بڑا مارکا مارا ہے، اور پاکستان کی جو ساکھ ہے وہ دنیا بھر میں اب تو نقطہ عروج پر ہے. ساری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنی تاریخی سفارتی جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کی طرف گامزن ہے.
لیکن ہمارے اندر جو ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اختلاف رائے رکھ رہے ہیں، وہ اس خوشی کو بھی قبول نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی اس کو انجوائے کر رہے ہیں، نہ ہی اس پہ خراج تحسین اور خدا کا شکر کر رہے ہیں، بلکہ اس کے باوجود ہم بھی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن جو اچھی بات ہے اس کی تو ببانگ دہل جو ہے وہ آپ کو فراخ دلی سے تعریف بھی کرنی چاہیے اور ساتھ بھی دیں۔ کیا وجہ ہے ہم اس اچھے موقع پر بھی ایک یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے ہیں جیسا کہ کرنا چاہیے؟ اگرچہ اپوزیشن نے جو ہے وہ اپنا احتجاجی جلسہ منسوخ کیا، بڑا کچھ کیا، اور ویسے بظاہر وہ نظر بھی آتے ہیں حکومت کو سپورٹ کرتے ہوئے، لیکن عملی طور پر ایسا دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ کیا کہیں گے؟ اچھا شاہد صاحب، اس میں جو ہے نا ساری جو جنگ ہے وہ ہمارے ملک کے جو اندرونی عناصر ہیں ان کے مفادات کی جنگ ہے نا۔ جو کچھ جو لوگ اپوزیشن میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی گڈی کسی طرح بھی بلند نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کو، اور ابھی آپ اب کی صورتحال دے رہے ہیں کہ میرے حساب کے مطابق یہ 47 کے بعد جو ہے نا جو اگر کوئی اسٹرانگ ترین جو حکومت آئی ہے وہ حکومت کوئی مانے یا نہ مانے وہ یہ حکومت ہے۔ اس کو آپ بے شک فارم 47 کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یہ انتہائی مضبوط حکومت ہے اور اس نے آپ کو جو ہے نا دنیا پوری میں کامیابیاں حاصل کروائی ہیں، آپ کا نام بلند کروایا ہے، اور یہ عوام یہ سمجھتی ہے۔ اب لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ اس سے اچھی جو ہے نا وہ حکومت جس نے ہمارا نام کوئی دنیا میں بلند کیا ہے وہ نہیں آنے والی، وہ نہیں آئے گی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو مخالفین ہیں ان کی حرکتیں کیا ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 10 اپریل کو جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کرنا چاہ رہی تھی اسلام آباد میں، انہوں نے اپلیکیشن بھی دی ڈی سی کو۔ اب دیکھیں ہمیشہ اس موقع پہ 2014 کا جو ہے دھرنا آپ نے کیا تو وہ چائنا کے پریزیڈنٹ صاحب آ رہے تھے، بڑا اہم ان کا جو ہے نا وہ دورہ تھا، اور آپ نے دھرنا سبوتاژ کرنے کے لیے کہ ان کی جو حکومت کے ساتھ ان کی جو ہے نا بات چیت نہ ہو، اور پاکستان مطلب الٹیمیٹلی پاکستان جو ہے اگر ترقی کرے گا اور اس وقت جس کی بھی حکومت ہوگی تو عوام اس کے سپورٹ کرے گی، ظاہر ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اپوزیشن کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ملک کے اندر نہ ہو اور جس کا فائدہ جو ہے نا حکومت وقت کو ہو۔ تو یہ ہماری ایک ستم ظریفی ہے، لیکن اب جو ہے وہ عوام جو ہے وہ کافی کچھ سمجھ چکی ہے، اب اس کو جو ہے نا اس طرح آپ گمراہ نہیں کر سکتے، وہ سمجھ رہی ہے کہ کیا اچھا ہوا ہے۔ اب دنیا پوری کے تمام ممالک جو ہے نا جی ان کی نظریں، تمام کیمریز، تمام فلیش لائٹس وہ پاکستان کی طرف انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، اور پاکستان جو ہے نا اس وقت مین سٹریم میں آیا ہوا ہے، اور یہ عوام سمجھتی ہے کہ یہ کس کی وجہ سے آیا ہے، کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آیا ہے۔ تو یہ انتشاریوں کا جو ٹولہ ہے وہ مطلب 1% یا 2% رہ گئے ہیں، وہ صرف وہ ہیں جن کے جو مطلب بائی لیول کے ان کے پیچھے گراس روٹ لیول پہ ان کی سپورٹ ختم ہو گئی ہے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ مستقبل میں بھی کوئی پرابلم کریٹ کریں گے، اور 99% جو ہے وہ عوام وہ متحد ہے، اور ایک آواز کے ساتھ جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ، اور تمام جو کوششیں ملک کی بہتری کی طرف کرنے کے لیے ہماری حکومت اور فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، ان کے بھرپور ساتھ ہے، ان کا ساتھ دے رہی ہے پوری جو دنیا 1% ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی سمجھ کی نظریں ہوئی ہیں، اور بھارت کے اندر سوگ کی کیفیت ہے۔ بھارت کے اندر جو اس کی اپوزیشن ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب اس جو پاکستان نے اس وقت کردار ادا کیا ہے وہ بھارت کے لیے جو ہے رسائی کا باعث ہے، لیکن ادھر جو ہماری اپوزیشن ہے وہ اس چیز کو خراج تحسین اپنی ہی حکومت کو پیش کرنے کی بجائے کیوں تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور کیوں حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا نہیں ملا رہی ہے ایک قومی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے؟ جی شیخ صاحب، ہونا تو
یہ چاہیے تھا تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، ہماری مسلح افواج کو مقام عطا کیا ہے. ہم سب مل کے اپوزیشن حکومت کے تمام سٹیک ہولڈر مل کے پاکستان کے لیے دعا کرتے، یوم تشکر لاتے دیہاتوں میں، شہروں میں پاکستان کے لیے، افواج کے لیے ریلیاں نکالتے. لیکن یہ ابھی تک وہ جو ہے یہ بھارت کی اور نیتنیاہو کی زبان ہی بول رہے ہیں. جو ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا. ہندے سب سے بڑا ملک بنا پھرتا ہے گھر میں ہی انڈیا، وہ لین لگ گیا، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو کم از کم یہ معیشت کے لیے، امن کے لیے، قومی مفاد کے لیے تو اکٹھے ہوں، ان کو ہونا چاہیے. لیکن جب انڈیا کے ساتھ وار ہوا 10 مئی کو، اس وقت بھی انہوں نے ساتھ دشمن ملک ہی دیا. اب بھی دیکھ لیں ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ افسوسناک ہے. قاری صاحب نے درست فرمایا، تو انتشار کی اب گنجائش نہیں. انتشار اب ملک میں جو رہے گا وہ انجام کو پہنچے گا. اور آئندہ ملک جو ہے 10-15 سال 20 سال میں ترقی معیشت کے لحاظ سے بھی کرے گا، اور سفارتی لحاظ سے بھی، اور عسکری لحاظ سے بھی اللہ کی ذات جو ہے نا ہمارا ساتھ دے گی. اصل شیخ صاحب جو نیت ہوتی ہے نا انسان کی، نیتوں کے رنگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیت محنت کی بدولت پاکستان کو بہت بڑا مقام دیا، اور آئندہ بھی اس سے بڑا مقام اللہ کی ذات دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اپوزیشن ہمارے بھائیوں کو چاہیے تو وہ ساتھ مل کے پاکستان کی خوشی منائیں اور شامل ہوں، اور پاکستان زیادہ ترقی کرے، اور اس سے ان کے مقدار میں اضافہ ہونا ہے، اور ان کی مشکلات بھی کم ہوگی. اگر یہ اسی طرح کرتے رہیں گے تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، نقصان ہی ان کو ہوگا. لیکن پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. عبدالباسط تلوی صاحب اور کوئی کرے نہ کرے، لیکن عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اندر سے جب ان کے وکیل ملے، جا کے اجازت دی گئی تو انہوں نے پیغام بھیجا، اور وہ جو احتجاجی جلسہ تھا اس کو کینسل کروایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر جس وقت حکومت ایک بہت بڑے، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ ثالثی کا اتنے بڑے موقع پہ وہ کردار ادا کریں گے، اور وہ اتنی دنیا میں پذیرائی ملے گی ان کو، اگر مل رہی ہے، عزت افزائی ہو رہی ہے، تو کیا اندر ملک بھی جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ نہیں شروع ہونا چاہیے؟ اور کیا عمران خان کے لیے ریلیف نہیں دینا چاہیے؟ اور اس موقع پر بالخصوص کیا ان کو بھی اپنی اس مشاورت میں شامل نہیں کرنا چاہیے اس وقت، اور یکجہتی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل، میرے خیال کے مطابق تو جو بھی سیاسی رہنما ہیں، جو سیاسی پروسیس کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ آپ کو مذاکرات بھی کرنے چاہیے، ان کو ریلیف بھی لینا چاہیے. لیکن جن عناصر نے بھی، بے شک اس میں کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، جس نے ہمارے شہداء کی یادگاروں پہ اور فوج کے ایسٹس میں حملہ کیا ہے، وہ تو دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. ان کے اوپر تو کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ تمام جو سیاسی جو ہیں ان کے لیے جو ہے نا دروازے کھلے ہوئے ہیں اور کھلے ہونے چاہیے. اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ان کے ساتھ کرنے چاہیے، تو پہلے تو یہ جو فیصلہ کر لینا عمران صاحب کہ انہوں نے مذاکرات کس کے ساتھ کرنے. اور سر وہ تو کہتے ہیں کہ میں حکومت کے ساتھ، عبدالباسط صاحب فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کرنا ہے. فیلڈ مارشل صاحب امریکہ، اسرائیل اور ایران کے مذاکرات کروا سکتے ہیں، تو کیا حد جب بیٹھ جائیں ان کے ساتھ اور معاملات کو حل کر دیں، کیونکہ دنیا بھی جانتی ہے اور پاکستان کی عوام اور بھی یہی صاحب کے پاس ہے. شاہد صاحب آپ دیکھیے کہ آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ مجھے گالی دیں. ہاں آؤ ادھر آؤ، چلو بات کرو. اس طرح کی گالی دیں تو میں بات کروں گا آپ سے. آپ ان کے اکاؤنٹ جو ہے وہ دیکھیں. آپ جی آپ کے آواز میں ٹربل آ رہی ہے. جی احمد جواد بر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس وقت کی ضرورت نہیں ہے کہ اپوزیشن اپنے رویوں میں تبدیلی لائے اور مل بیٹھ کر جو ہے وہ دنیا کو دکھائے کہ ہم جو ہے نہ صرف اس وقت اس جو ہمیں عزت افزائی مل رہی ہے اس کو ہم سر ماتھے پر رکھ رہے ہیں، بلکہ جو لے کے آ رہے ہیں اس عزت افزائی کا سبب بن رہے ہیں ان کو بھی ان کی بھی عزت افزائی کریں. اس میں اپوزیشن کی عزت ہے، کی عزت ہوگی، ہماری
یہ بھی مضبوط ہوں گے. ان کو چاہیے کہ ساتھ مل کے اب پاکستان کے ساتھ مل کے یہ سیلیبریٹ کریں, یوم تشکر منائیں, دعا کریں, مسجدوں میں اجتماعات منعقد کریں, لیکن یہ ابھی تک نہیں کر رہے. افسوس کا مقام ہی ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو ان کے قائدین جو باہر ہیں, پابند سلاسل نہیں یا مفرور نہیں, ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں. اسلام آباد میں اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے, پوری دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ آ کے بیٹھی ہوئی ہیں, مساعدت پاکستان کروا رہا ہے, تو یہ بھی اپنا کردار ادا کرے. لیکن ابھی تک تو نہیں کوئی بھی ایکٹیویٹی ان کی نہیں دیکھی. یہ سوشل میڈیا پہ بھی تقریباً کوئی موقع ایسا نہیں جانا دیتے. قومی مفاد جس میں ہو اس کو بھی سبرداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. باسط الوی صاحب, رویوں میں آپ بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. رویے بدلیں گے تو ماحول بھی بدلے گا, اور سیاسی جو ہے وہ جو سختی ہے اس میں بھی نرمی آئے گی. جی میں جو ہے نا, جی بالکل بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ رویے جو ہے نا اس میں تبدیلی آنا بہت ضروری ہے. کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں یا آپ کے انٹرنلی ہوں, جب تک رویے آپ کے چینج نہیں ہوں گے. اب دیکھیں پاکستان کی اندرونی طور پہ بات کریں, حکومت نے اپنے دروازے کھولے اور حکومت وقت نے کئی دفعہ عمران صاحب سے کہا ہے جی کہ آپ آئیں ہم سے مذاکرات کریں, لیکن وہ جو ہے نا گالم گلوچ اور غلط زبان وہ ابھی بھی استعمال کر رہے ہیں ہمارے اداروں کے حوالے سے, اور وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں, آپ کے ساتھ تو ہم مذاکرات ہی نہیں کرتے. تو اس طرح جو ہے نا وہ لچک نہیں ہو سکتی. یہی صورتحال اگر اب بھی سختی شروع کر دے کہ امریکہ کے ساتھ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور ہم مذاکرات نہیں کرتے, تو یہ جو ہے نا مطلب رویوں میں تبدیلی آنا وہ بہت ضروری ہے. اور یہ جب تک جو ہے نا عمران نوبل انعام دینے کی بات کر رہی ہے, جن کو سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہے, ہماری اپوزیشن جو ہے ان کو مارنے کے لیے, ان کے کردار کو سراہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی کیا وجہ؟ یہ شاید صاحب یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے جی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اور فیلڈ مارشل کو نوبل پرائز کے لیے جو ہے نا نامینیٹ کرنا چاہیے, اور یہ بالکل ان کا حق بنتا ہے, ان کو کرنا چاہیے. خاص طور پہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی پرائمری جو ہے وہ ذمہ داری یہ جو ہے نا سفارتکاری نہیں ہے. ان کی پرائمری جو ہے بیسک ذمہ داری سفارتکاری نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا بھرپور استعمال کیا اور ملک کے لیے کیا ہے. تو بالکل ان کے لیے نوبل انعام تو ہم انڈورس کرتے ہیں, پوری قوم کو کرنا چاہیے اور ان کو نامینیٹ کرنا چاہیے. اور یہ ملک یہ کتنی بڑی جو ہے نا ستم ظریفی کی بات ہے کہ ہمارے اندرونی جو ہے نا ایک چھوٹا سا جو طبقہ ہے وہ ابھی تک ان لوگوں کی مخالف کر رہے ہیں. تو عوام سمجھ چکی ہے, عوام ان کو سمجھ چکی ہے. اب وہ جو رئیس رہی ان کی جو سپورٹ تھی وہ بھی جو ہے نا انہوں نے اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ سپورٹ بھی گنوا دی ہے, وہ ختم کر دی ہے, اور اب ان کے جھانسے میں کوئی نہیں آنے والا. ملک انشاءاللہ ترقی. آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جو ہے نا یو اے ای کو جو پیسے واپس کیے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یعنی جو لوگ ہمارے ملک کا جو مایوس طبقہ ہے جی کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں, تو یہ قاضی عبد الباسط الوی صاحب, قاضی عبد الباسط الوی صاحب وہ کہتے ہیں, اپوزیشن کہتی ہے کہ یو اے ای نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ جہاں پہ جن کی منی لانڈرنگ سے بنائی ہوئی جائیدادیں ہیں, اکاؤنٹ ہیں, ہم ان کو ضبط کر لیں گے اگر ہمارے آپ واپس نہیں کریں گے. اس لیے حکمرانوں نے اپنے اثاثے بچانے کے لیے واپس کیا ہے. سر اپوزیشن جو ہے نا وہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے, اور ان کی حرکتوں سے, ایسے بیانات سے اور ایسے بیانیوں سے کون خوش ہوتا ہے؟ پھر آپ دیکھ لیں جو خوش ہوتا ہے وہی اسی کا ایجنڈا ہی ہے یہ سارے چل رہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہیں سے آپ کے پاس یہ پیسہ آیا ہے تو وہ پیسہ آگے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ پیسہ جہاں سے بھی آیا ہے وہ مزید پیسہ آئے گا اور ملک ترقی کرے گا جی انشاءاللہ. اب ہمارا جو ہے نا دفاع کے حوالے سے سب آخری سوال آپ سے کہ بھارت جو ہے وہ ایسے بیانیاں دے, ایسی بغض کا اظہار کرے, ایسی جو ہے وہ بیانیے اختیار کرے,
تو بات بنتی ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. لیکن اگر ہمارے ہی اندر کے لوگ، ہمارے ہی لوگ اگر فیلڈ مارشل یا ہمارے وزیر اعظم کو نوبل پرائز دینے پر اعتراض کریں یا وہ مخالف بیانیہ بنائیں تو یہ تو نہیں زیب دیتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ سر یہ تو بدقسمتی ہے نا، ان کی بدقسمتی اور افسوس کا مقام ہے. تو پوری دنیا فیلڈ مارشل صاحب کی خدمات کا اعتراف کر رہی ہے، ان کو نوبل انعام کے حقدار قرار دے رہی ہے. تو یہ اگر نہ کریں گے تو یہ روک تو نہیں سکتے. ان کی اپنی مشکلات میں اضافہ ہونا. فیلڈ مارشل صاحب کو ملنے جا رہا ہے نوبل انعام. پوری دنیا میں جو انسانی جانوں کا ضیاع ہونے جا رہا تھا اس کو رکوایا. جنگوں کو جنگ یہ ایک دو ملکوں کی تو نہیں، یہ پورے خطے کو لپیٹ میں لیا ہے. دوسری ہمارا انڈیا جو دشمن ملک ہے، اس نے تو ہماری محافظت کرنی ہے، اس سے بھی اب کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ بول رہے تھے یہ جو امارات کے حوالے سے قرضے کی، قرضہ دیکھیں، قرضہ جب بھی کسی ملک کے پہ لینا دینا یہ ملکی معاملات ہوتے ہیں. جب ان کا ٹائم ختم ہوتا ہے وہ 6% انٹرسٹ پہ قرضہ تھا، وہ پاکستان واپس کرنے جا لینا یہ بڑا اچھا اقدام ہے. اس حالات میں، جنگی حالات میں پاکستان کی قیادت نے فیصلہ کیا تو ہم $3.5 ارب اور اس کے ملک ہیں جن کو قرضہ وہ واپس دینے جا رہے ہیں. اس سے ہماری سفارتی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور ہمیں بھی دوست اور دشمن کی پہچان ہوگی دنیا میں. کس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا اور کس نے ہمارے ساتھ گردانی کی مشکلات. اور قاضی عبدالباسط علوی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دونوں مہمان گرامی کی رائے سنی ہے اور ان کا تجزیہ جو ہے وہ آپ نے سنا، یقیناً آپ نے فیصلہ تو آپ نے ہی کرنا ہے. لیکن ناظرین، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے؟ ہمیں اور ہمارے ہی لوگوں کو دے رہا ہے، ہمارے ہی قیادت کو دے رہا ہے، تو ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے کہ دنیا جو ہے ہماری سیاسی قیادت کی کردار کو سراہ رہی ہے، نہ کہ بلکہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کر رہی ہے. اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے اس قیادت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں اور پاکستان کو اس مقام پر لے جائیں جہاں کہ دنیا جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے سر اٹھا کر دیکھے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.